لٹل گرل، ایک مردانہ بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ مناہل کو لگا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ اس کی سانس حلق میں اٹک گئی اور خوف سے اس کا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ بیبی گرل، وہی آواز دوبارہ گونجی، لیکن اس بار آواز میں غصہ چھپا ہوا تھا۔ کہاں ہو تم، میڈم صاحبہ؟ آپ کو اندازہ ہے کہ مجھے یہ چھپن چھپائی کا کھیل بالکل پسند نہیں۔ جلدی سے باہر آ جاؤ، ورنہ اگر میں نے تمہیں تلاش کیا تو پھر تمہیں سزا ملے گی، اور مجھے یقین ہے کہ میری دی ہوئی سزا تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گی۔ وہ اسے صاف الفاظ میں وارننگ دے رہا تھا۔ مناہل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی اور دل غم سے پھٹنے کو تیار تھا۔ وہ اس وقت ڈریسنگ روم میں الماری میں چھپی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 12 گاؤں کا واحد اور مغرور سردار اس وقت اس سے بے چینی سے تلاش کر رہا تھا۔ اچانک ہی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور آواز قریب آتی گئی۔ مناہل نے اپنے ہونٹوں پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بھی خوف کے مارے میچ لی۔ آج پھر اس سے غلطی ہو گئی تھی اور وہ جانتی تھی کہ غلطی کی سزا ہر حال میں بھگتنی پڑے گی۔ دل ہی دل میں وہ آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ سردار تیمور خان مضبوط قدم چلتا ہوا اسی الماری کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں الماری پر گاڑ رکھی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا ایکس رے کر رہا ہو۔ تم خود باہر آ رہی ہو یا پھر میں تمہیں گھسیٹ کر باہر نکالوں؟ آواز میں نرمی کا عنصر غائب ہو چکا تھا۔ وہاں صرف اور صرف سختی تھی۔ الماری کا دروازہ زور سے کھلا اور وہ گرتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال تھی اور اس کے گالوں پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشانات تھے۔ اس نے ابھی بھی ایک بوسیدہ سا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے جسم سے بیسن کی بو آ رہی تھی۔ سردار تیمور خان نے اس کو ناپسندیدہ نگاہوں سے گھورا تھا۔ اسے وہ سجی سنوری اچھی لگتی، اس کا یہ حسن ہی تھا جس نے اسے سردار تیمور خان کے ہاتھوں ضائع ہونے سے بچا لیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب جھکا، اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلیوں کے گرد لپیٹا اور ایک جھٹکے سے کھینچا۔ وہ درد سے کرا اٹھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل درد تو تمہیں تھوڑی دیر میں ملے گا۔ سردار جی، اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں، رہائی کے سارے راستے بند ہو چکے۔ ایک تو میں نے تم پر احسان کر کے تمہیں اپنی حویلی میں رکھا ہوا ہے۔ تم تو شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں زندہ زمین کے اندر نہیں گاڑا، ورنہ جو حرکت تمہارے بھائی نے کی تھی، مجھے تمہیں زمین کے اندر گاڑ کر تمہارے اوپر کتے چھوڑ دینے چاہیے تھے۔ انتہائی بے رحمی اور بے دردی سے اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہ اسے دنیا کا سب سے خطرناک ترین انسان لگ رہا تھا۔ اس کا وجود ڈر کے مارے پھر سے کانپنے لگا۔ دوپٹے سے اس کا وجود ڈھکا تھا، لیکن گلا ڈیپ ہونے کی وجہ سے اس کا حسن بھی واضح ہو رہا تھا۔ سردار تیمور خان کی نظریں ایک لمحے کے لیے جم گئی اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم جانتی ہو کہ جب میں اپنے اس فیصلے کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے انجانے سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب تک تمہارا وہ ذلیل بھائی میرے ہاتھ نہیں لگتا، تب تک تم سے ہی اپنا دل بہلاتا رہوں گا۔ وہ یہ سن کر اپنی نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کے گال شرمندگی کے مارے لال ہو گئے تھے۔ دل تھا کہ غم سے پھٹنے کو تیار تھا۔ سردار تیمور خان جو پورے گاؤں کی لڑکیوں کے خوابوں کا شہزادہ تھا، اور کسی زمانے میں وہ بھی سردار تیمور خان کو پسند کرتی تھی اور اس بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ یونیورسٹی کے زمانے سے ہی وہ سردار پر بری طرح سے فدا تھی۔ اس کو اکثر تہجد میں بھی مانگ چکی تھی۔ جب بھی یونیورسٹی میں کرکٹ کمپٹیشن ہوتا تھا تو اس کے لیے راتوں کو نوافل پڑھ کر اس کے جیتنے کی دعائیں مانگتی اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتی تھی۔ آج وہ اس کے پاس موجود تھا، مگر ایک بے رحم شہزادے کی طرح جسے اپنی شہزادی پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا، بلکہ اس کے ڈکشنری میں ترس نام کا لفظ ہی نہیں تھا۔ پلیز ایسا مت کرے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی ہوتی ہے۔ جب میرے بھائی کا مرا ہوا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومتا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی ادھر میرے دل میں کتنا درد ہوتا ہے۔ اس بھائی کو میں نے اپنے ہاتھوں میں پال کر جوان کیا تھا، جسے تمہارے بھائی نے بے دردی سے مار دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے،
میرا بھائی ایسا کر ہی نہیں سکتا، اس پر الزام لگایا گیا ہے۔ اسی وقت سردار تیمور کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ تم مجھے جھوٹا کہہ رہی ہو، تم یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں تم سے سچ چھپا رہا ہوں، تمہارے ساتھ فریب کر رہا ہوں۔ وہ گرجدار آواز میں بولا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ جب وہ حویلی سے رخصت ہو کر اس کے محل نما بنگلے میں آئی تھی، تب اس کی ساس نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے سردار سے بحث مت کرنا۔ سردار کو بحث کرنے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، خاص طور پر اپنے دشمن کی عورتیں انہیں زہر لگتی ہیں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کی بات کو انسنی کرتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ روم میں لے آیا، اسے زور سے بیڈ پر پٹخا دیا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج پھر سے سردار تیمور اس پر اپنی شدتیں لٹانے والا ہے۔ آج پھر سے ہی اسے سردار کی وحشت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ ننھی سی جان جس کی عمر صرف اور صرف 20 سال تھی، اور جس کی ماں اس کے پیدا ہوتے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بابا نے اس کی پرورش کی 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن، جس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی۔ گھر میں ہر طرح کی آسائشیں موجود تھی۔ اس نے کبھی اٹھ کر پانی تک نہیں پیا تھا۔ اپنی دادی جان کے بے حد قریب تھی۔ جب بھی کوئی کچھ کہتا تو فوراً ہی دادی جان کے پاس آ کر ان کو شکایت لگاتے، اور پھر دادی اس کو تکلیف پہنچانے والے لوگوں سے حساب کتاب برابر کرتی تھی۔ لیکن اب وہ ایک سردار کے چنگل میں تھی، کوئی بھی اس کو بچانے کے لیے نہیں آ رہا تھا، کوئی بھی اسے اس درد بھری زندگی سے رہائی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، آپ مجھے اپنے آپ سے نفرت کرنے پر مجبور کریں۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے اگر تم مجھ سے نفرت کرو گی تو مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے اس سے سوال کر رہا تھا۔ مجھے تمہارے کسی بھی احساس، کسی بھی جذبے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے تو تم مجھ سے نفرت کرو یا چاہے مجھے اپنے دل میں بسا لو، میں تمہیں اپنی جوتی کی نوک پر بھی نہیں رکھتا ہوں۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ وہ اس کے ماتھے پر زور زور سے انگلی مارتے ہوئے بولا، تم یہاں پر اس حویلی میں صرف اور صرف میری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آئی ہو۔ تمہاری حیثیت یہاں پر ایک نوکرانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ منٹوں میں ہی وہ اسے بیوی کے رتبے سے ہٹا کر ایک گھٹیا رتبے پر لے آیا تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کتنا کڑوا بولتے ہیں۔ آپ کی باتیں مجھے اور میرے دل کو زخمی کر دیتی ہیں۔ پلیز ایسا مت کریں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے دل میں آپ کے لیے نفرت کا بیج پیدا ہو، کیونکہ سردار تیمور خان، اگر میں نفرت کرنے پر آ گئی تو آپ پچھتائیں گے۔ آپ میرے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ دے، سردار تیمور نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ بس بہت ہو گیا، بہت زبان دے دی ہے میں نے تمہیں، اب مزید اور نہیں۔ اس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ سردار تیمور خان کے سینے پر رکھے تھے۔ ہاں، وہ اس کی قربت کی تمنا کرتی تھی۔ کیوں نہ کرتی؟ وہ اس کا محبوب تھا۔ اپنے محبوب کی قربت تو ہر کوئی چاہتا ہے۔ کوئی اپنی ذات پر ظلم کرنے والا شخص ہی ہوگا جسے اپنے محبوب کی قربت کی چاہت نہیں ہوگی، اور یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی، یا پھر اس کی بدقسمتی ثابت ہوئی تھی کہ اس کا محبوب اسے اپنی قربت میں رکھے ہوئے تھا، مگر اس میں سکون سے زیادہ تکلیف تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی گردن پر جھک گیا تھا، وہاں پر اپنی نفرت اور وحشت کے نشان چھوڑنے لگا۔ یہ بات طے تھی کہ جب بھی وہ اس کے پاس جاتا، اس کی شدتوں میں ہولے ہولے کمی واقع ہونے لگتی۔ وہ اس پر چاہ کر بھی سختی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، غصے میں آ کر وہ اسے تکلیف تو پہنچا دیتا، لیکن پھر بعد میں آہستہ آہستہ اس تکلیف کا مداوع کرنے لگتا۔ اب اس کی گردن کو چومنے لگا تھا۔ اس نے مضبوطی سے سردار تیمور خان کے بالوں کو پکڑ لیا، مگر جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً ہی اس کے بالوں سے اپنی انگلیاں نکال دی۔ اس کی کمر پر اپنے ناخنوں سے خراشیں مارنے لگی، کیونکہ تکلیف کا احساس اب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسے سردار تیمور کی قربت میں چیخنے، چلانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ سسکنے کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سردار جی، اس نے ہولے سے پکارا تو اگلے ہی لمحے سردار نے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ آج بھی وہ بہت تکلیف میں تھا۔
آج بھی اس کے پاس آنے سے پہلے وہ اپنے بھائی کی قبر پر گیا تھا، وہ بھائی جو کہ اس کے جگر کا ٹکڑا تھا، اس کی جان تھا، اس کی زندگی کا اہم حصہ تھا۔ وہ اس وقت اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس کا اندر وحشت سے بھرا تو اپنی وحشت باہر نکالنے کے لیے اسے اپنی عورت کی باہوں کی ضرورت پڑی۔ اس کی باہوں میں آہستہ آہستہ ہر طرح کا غم بھولنے لگا تھا۔ ساری اداسی اس کے وجود سے یکدم ہی دور ہو گئی۔ اب وہ خود کو مکمل طور پر اس میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ مزید تھوڑا سا وقت گزرا ہی تھا کہ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف ہٹا، اس کے چہرے کا طواف کرنے لگا۔ بلا شبہ مناہل بہت خوبصورت تھی، وہ گاؤں میں سب سے حسین تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا شمار دنیا کی حسین ترین لڑکیوں میں ہوتا تو یہ بھی سچ ہی تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں کسی کو اپنا دیوانہ کر لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ کسی بھی مرد کا خواب ہو سکتی تھی، وہ کسی بھی پسندیدہ عورت بننے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن اس کی قسمت کا ستم ظرفی یہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کی غلطی کی بھینٹ چڑھ گئی تھی، اور غلطی نہ کر کے بھی وہ گنہگار ٹھہرائی گئی تھی۔ میری سانس پھول رہی ہے، مجھے سانس نہیں آ رہا، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ یہ ڈرامے بازی بند کرو، تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے کبھی پہلے۔ پلیز پلیز سردار جی، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سردار نے ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ وہ بری طرح سے کسمسا کر رہ گئی تھی۔ وہ زور زور سے اس کے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی اور اس کو خود سے دور ہٹانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ سردار جی، میرا یقین مانو، میری سانس بند ہو جائے گی، مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اسے دور ہٹا اور پھر سے رک کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس وقت واقعی تکلیف میں معلوم ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ سردار تیمور خان نے اس کے چہرے کو تھپکتے ہوئے اس سے سوال کیا تو وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ سے بیڈ پر گر گئی تھی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ سردار تیمور خان اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا اور اس کو سانس دینے لگا، اور پھر اگلے ہی پل وہ اس کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر تیزی سے کمرے سے باہر بھاگا۔ اس کو احتیاطاً اپنی گاڑی میں لٹانے کے بعد اس نے فرنٹ سیٹ سنبھالی تھی۔ صاحب جی، اس وقت آپ کا باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ گارڈ تیزی سے آگے آیا، کیونکہ سردار کی طرف سے اسے یہی حکم تھا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس چھوٹی سی لڑکی کے خاندان والے کریں، چونکہ وہ اپنے خاندان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ اسی وجہ سے اب چودھریوں سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ان کی عورت کو تکلیف پہنچائی جا رہی، اور اسی لیے وہ اس کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے۔ سائڈ پر ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ اس کو دھمکی دیتا ہوا وہ اسے دھکا دے کر اپنی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ تقریباً 10 منٹ کے رش ڈرائیونگ کے بعد وہ ہسپتال پہنچ گیا۔ پیشنٹ کی حالت بہت کریٹیکل ہے، یوں لگ رہا ہے ان کا اچانک سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ تم لوگوں کے پاس 3 گھنٹے ہیں، اس لڑکی کو ہر حال میں ہوش آنا چاہیے، ورنہ میں تم سب لوگوں کو جان سے مار دوں گا۔ وہ حلق کے بل دھاڑتا ہوا ان سب لوگوں کو لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر جو تھوڑی دیر پہلے اس پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جب اس کو پتا چلا کہ سامنے کھڑا انسان 12 گاؤں کا سردار ہے، وہ فوراً سے نرم پڑ گئی تھی۔ سر، I'm really sorry، یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے پلٹ گئی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو 8 گھنٹوں کے بعد ہوش آیا تھا، لیکن دوائیوں کے اثر سے وہ پھر سے سو گئی تھی۔ سردار تیمور خان اس کے چہرے کو دیکھ کر اپنے ہونٹ بھینچ کر رہ گیا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی تکلیف پر افسوس نہیں ہونا چاہیے، مجھے تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ میرے دشمن کی بیٹی ہے، وہ اپنے آپ کو باور کرواتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی مٹھی بھی مضبوطی سے بھینچ گیا تھا۔ وہ اپنے جذبات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے بسی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے، مجھے اسی سے نفرت ہونی چاہیے، اس نے اپنے آپ کو یاد کروانے کی کوشش کی تھی۔ وہ وہاں سے واپس پلٹ جانا چاہتا تھا مگر نہیں، اس کے پاؤں زمین پر ہی جکڑ گئے تھے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا اور وہاں پر رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر سے وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنی انگلیاں اس کی ناک پر آہستہ سے پھیری اور پھر اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھونے لگا۔ مناہل کے ہونٹ
ہولے ہولے پھڑپڑا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا تو اسے اس کی نرم نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، سردار تیمور صاحب۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی تھی، اور سردار تیمور کو لگا تھا کہ کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کی آواز میں بہت تکلیف تھی۔ آنسو مناہل کی پلکوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھر گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ڈراؤنے خواب کے زیر اثر ہو، اور اس خواب سے جاگنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی ہو۔ سردار تیمور، وہ دوبارہ سے اس کا نام ہولے سے پکار کر رہ گئی۔ سردار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی ساری تکلیفوں کو سمیٹ لے۔ پلیز ایسا مت کریں، پلیز مجھ سے نفرت نہ کریں، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ پورا کمرہ خاموشی میں ڈوب گیا۔ اب وہاں پر صرف اس کی بھاری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جبکہ سردار تیمور ماضی کی یادوں میں کھو گیا تھا۔ 2 سال پہلے، ایکسکیوز می سر، وہ اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ کوریڈور میں کھڑا تھا جب اسے ایک خوبصورت نسوانی آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک کم عمر معصوم حسینہ کھڑی تھی۔ اس کے دوست ہوٹنگ کرنے ہی لگے تھے کہ اس نے انہیں آنکھیں دکھا کر خاموش ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ مناہل اس کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے کنفیوز ہو گئی۔ کیا میں ٹھیک کر رہی ہوں؟ اگر حویلی میں کسی کو پتہ چل گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے فوراً سے اپنے آپ کو تسلی دی اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے ڈر کو دبانے کی کوشش کی۔ محترمہ، لگتا ہے آپ مجھے مخاطب کر کے اپنی بات کہنا بھول گئی ہیں۔ طنزیہ مردانہ آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ وہ اصل میں مجھے آپ کے نوٹس چاہیے تھے۔ اگر آپ مجھے اپنے نوٹس، سوری، میں اپنے نوٹس کسی سے شیئر نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مناہل کو آج سے پہلے کبھی بھی اس قدر شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ یار کیا کرتا ہے، اتنی پیاری لڑکی تھی، کم از کم پیار سے بات ہی کر لیتا۔ یوں روڈ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تجھ سے صرف نوٹس ہی مانگ رہی تھی، کہہ دیتا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ سردار تیمور نے اسے گھورا تو وہ فوراً سے خاموش ہو گیا۔ وہ گاؤں کا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے گروپ کا بھی ہیڈ تھا۔ کسی کو بھی اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر بات کرنے کی جرت نہیں تھی۔ وہ شرمندہ ہو کر لائبریری آ گئی اور وہاں بیٹھ کر خود سے ہی نوٹس بنانے لگی۔ وہ بھی کوئی نالائق بچی نہیں تھی، بلکہ اپنی کلاس کی ٹاپر تھی۔ یونیورسٹی میں کچھ ہی دنوں میں وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے فیمس ہو گئی تھی۔ سردار تیمور خان سے نوٹس وہ پروفیسر زبیر کے کہنے پر مانگنے کے لیے گئی تھی۔ وہ اسے ان کا ریفرنس بھی دینا چاہتی تھی، مگر سردار نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ وہ اپنا منہ لے کر واپس آئی۔ ابھی 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ کسی نے زور سے کچھ پیپرز اس کے سامنے رکھے۔ مناہل نے حیرت سے اپنا سر اٹھایا تو اس کے پہلو میں ہی کھڑا تھا، معمول کی طرح سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا، پروفیسر زبیر نے یہ نوٹس بھجوائے ہیں، آپ انہیں اپنے پاس رکھ لیں، اور جب آپ کی ضرورت مکمل ہو جائے تو آپ دوبارہ سے میرے حوالے کر دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مناہل کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے زمانے بھر کی خوشیاں اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ اف اللہ جی، یہ انسان کتنا پیارا، کتنا ہینڈسم ہے۔ وہ اس کی پشت کو تکتے ہوئے سوچنے لگی۔ وہ چودھریوں کے خاندان کی لاڈلی بیٹی تھی، جبکہ وہ خانوں کے خاندان کا سردار تھا۔ گاؤں میں چودھریوں کی خانوں کے ساتھ برسوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ ایک دن وہ اپنے کچھ گارڈز کے ساتھ گاؤں کے دورے پر نکلا۔ تب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی۔ تب اس نے صرف اور صرف ایک بار سردار تیمور خان کو دیکھا تھا۔ اس کی وجاہت، اس کی باوقار پرسنالٹی کی وجہ سے وہ اس پر فدا ہو گئی تھی۔ دیوانی تو وہ اس کی پہلے سے ہی تھی، کیونکہ سردار تیمور خان کے چرچے 12 گاؤں میں مشہور تھے۔ وہ ہمیشہ ہی حق کا پرچار کرتا، مظلوموں کے حق کے لیے آواز اٹھاتا تھا، عورتوں کے حقوق پر بات کرتا۔ گاؤں میں جتنی بھی ترقی ہوئی تھی سردار تیمور خان کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ وہ امریکہ سے BS پولیٹیکل سائنس میں کمپلیٹ کر کے واپس آیا تھا، اور اب شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے MS کر رہا تھا۔ HOD صاحب نے اسے یہ کہہ دیا تھا کہ اس بار فرسٹ سیمسٹر کو آپ نے کچھ سبجیکٹس پڑھانے ہیں۔
کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ جیسے قابل ٹیچر سے وہ لوگ محروم ہو جائیں۔ HOD کی بات سن کر وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا۔ اسے پڑھانا تو پسند تھا، مگر اسے تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا کہ ان کی اس کلاس میں وہ لڑکی بھی موجود ہے جو کہ اس کے دشمن کے خاندان کی تھی۔ یوں تو وہ روایتی دشمنیوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر اس لڑکی سے اس کو خطرے کی بو آتی تھی۔ یہ اس کا وہم بھی ہو سکتا تھا اور اس کی غلط فہمی بھی ہو سکتی تھی۔ حقیقت کیا تھی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ ٹھیک ہے سر، اس نے حامی بھر لی تھی، لیکن اس نے مناحل کی کلاس کو پڑھانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، بلکہ وہ 2nd سیمسٹر کو پڑھاتا۔ پہلے تو وہ صرف 2 دن ہی یونیورسٹی آتا، لیکن اب یونیورسٹی آنے کے دنوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اس دن اس کی کلاس ختم ہوئی، وہ بھی گیٹ سے باہر نکلا ہی تھا کہ اسے کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کی منتیں کر رہی ہو۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ یہ آواز یونیورسٹی کے پچھلے حصے کی طرف سے آ رہی تھی۔ سردار تیمور خان کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی فیمل اسٹوڈنٹ کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو مناحل زمین پر گری ہوئی تھی۔ چادر اس کے سر سے ہٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ چھوڑو مجھے، خبردار جو تم لوگوں نے مجھے ہاتھ لگایا، اگر میرے بابا جان کو پتہ چل گیا۔ ارے تمہارے بابا جان کو جب تک پتہ چلے گا تب تک ہم اپنا کام مکمل کر چکے ہوں گے، اور اگر اس کے بعد ہمیں کوئی سزا ہو بھی جاتی ہے تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں بالکل دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ مزہ تو ہم پہلے ہی لے چکے ہوں گے۔ ایک لڑکا خباثت بھرے انداز میں ہنستے ہوئے بولا۔ اس کا ارادہ مناحل کو صرف اور صرف ڈرانا تھا، کیونکہ 2 دن پہلے ہی مناحل نے سب لوگوں کے سامنے اس کی بدتمیزی کی وجہ سے اس کو تھپڑ مارا تھا۔ یہ بات اس لڑکے کی انا پر لگی اور اب وہ ہر حال میں اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ دور ہو جاؤ اس لڑکی سے۔ ان سب لڑکوں نے بیک وقت سردار تیمور کو گھورا۔ دیکھو پروفیسر، اگر تو تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تمہیں اندازہ ہے کہ تم جیسے پروفیسروں کو ہم چٹکی بجاتے ہی غائب کر دیتے۔ اچھا، اگر ہمت ہے تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ دیکھو پروفیسر، تم ہمیں ہلکے میں لے رہے، میں تمہیں کسی خاطر نہیں لے رہا، میں تو تم جیسے لوگوں کو اپنے جوتی کی نوک پر رکھنا پسند کرتا ہوں۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا۔ دراصل ان لڑکوں کا گروپ پوری یونیورسٹی میں ہی اپنے بدتمیزی کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ سب ہی بڑے بڑے گھروں کے بگڑے ہوئے امیر زادے تھے۔ معصوم اسٹوڈنٹس پر اپنا زور چلا کر اپنی سو کولڈ انا کو تسکین پہنچاتے تھے۔ وہ منٹوں میں ہی ان کا کام تمام کر چکا تھا اور پھر گارڈ کو کال کر کے ان سب کو گھسیٹ کر HOD کے آفس میں لے گیا تھا۔ مناحل اپنے ہاسٹل واپس چلی گئی۔ اس نے اپنے بابا جان کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے بابا معاملے کو بہت بڑھا دیں گے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی پڑھائی میں کسی قسم کا خلل پڑے۔ ویسے بھی سردار تیمور خان نے معاملہ سنبھال لیا تھا، اور پھر ان سب لڑکوں کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، اور یہ سردار کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس نے ایک باکس لائبریری میں بیٹھے ہوئے سردار کے سامنے رکھا، جس میں یقیناً چاکلیٹس موجود تھی۔ میں چاکلیٹس نہیں کھاتا، گفٹ لینے سے انکار نہیں کرتے، میں اجنبیوں سے گفٹ نہیں لیتا۔ 2 ٹوک انداز میں اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہ اس کو بہت کچھ سمجھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگی کہ کچھ یاد آنے پر پلٹا۔ وہ غور سے اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ اسے ڈائریکٹ سوال کر رہا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ بتا دے، مگر زندگی میں پہلی بار اسے اپنے خاندان کا حوالہ دینا کنفیوز کر رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں جانتی، اس نے جھٹ سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا، مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں میں جھکتا ہوا دل فریب انداز میں بولا، میں سردار شہروز خان کا بیٹا، تمہارے اور آس پاس کے 11 گاؤں کا سردار۔ تمہارے خاندان کے ساتھ میرے خاندان کی دشمنی برسوں سے چلتی آ رہی ہے، اور یہ دشمنی اس زمین کی وجہ سے ہے جس پر تمہارے خاندان نے ناجائز قبضہ کیا ہوا۔ یہ الزام ہے تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، وہ زمین ہم نے پیسے دے کر خریدی تھی، تو پھر ہمیں اس کے کاغذات کیوں نہیں دکھاتے؟ جب بھی جرگے میں فیصلہ ہونے لگتا ہے تم لوگ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہو، تمہارا بگوڑا باپ۔ یہ سن کر اس نے غصے سے انگلی اٹھائی اور سردار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی،
خبردار جو میرے باپ کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، ورنہ میں تیری زبان گتھی سے کھینچ لوں گی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا محبت کا بھوت اتر گیا؟ تلخ لہجے میں کہتا ہوا وہ اس کو اندر تک لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب بالکل صاف ہے اور تمہیں بھی اچھے طریقے سے پتا ہے، لیکن تم سمجھنا نہیں چاہ رہی۔ ویسے مجھے خوشی ہو رہی ہے تم سے، مجھے یہی امید تھی۔ تم نے سچ میں مجھے مایوس نہیں کیا۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ اس کی تو ایسی کی تیسی پسند اپنی جگہ ہے۔ اب میں اتنی بھی کمزور نہیں ہوں جو اپنے خاندان کے خلاف اس کو بات کرنے دوں۔ یہ ہوتا کون ہے میرے باپ کے کردار کے بارے میں بات کرنے والا؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانکے یہ پٹھان۔ محترمہ میں ابھی پٹھان ہوں، ذرا سنبھل کر بات کرے۔ اچانک ہی اسے اپنے پہلو سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ وہاں پر اس کا کلاس فیلو بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سٹ پٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے ایزی ہو جاؤ، میں تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی بات مکمل کرتی ہوئی تیزی سے وہاں سے باہر نکلی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی منتشر تھی، سانسیں الگ سے پھولی ہوئی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ انسان کیوں میرے حواسوں پر سوار ہو گیا؟ کیا اس دنیا میں صرف یہی ایک انسان بچا ہے جس پر میرا دل آنا تھا؟ وہ اپنے رب سے شکوے شکایتیں کر رہی تھی۔ دل ہی دل میں وہ اس کو بھی سراہتی تھی، پسند کرتی تھی۔ جب سے سردار تیمور نے اس کی مدد کی تھی، تب سے تو وہ اس کے پیار میں مزید پاگل ہوئی تھی۔ اگر یونیورسٹی میں وہ اس کو کسی لڑکی کے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں کرتا ہوا دیکھ لیتی، اس کی تو تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ وہ یہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ سردار کسی اور عورت کے ساتھ فری ہو، لیکن یہاں پر صبر کے گھونٹ پینے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کون سا سردار؟ تیمور خان پر حق رکھتی تھی۔ اس رات جب وہ اپنے ہاسٹل میں یونیورسٹی کا کام مکمل کر رہی تھی تو کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ اللہ خیر کرے، اس وقت کون آ گیا؟ اکثر جب ہاسٹل میں کسی لڑکی کی طبیعت خراب ہو جاتی تو اس کے پاس میڈیسنز لینے کے لیے دوسری لڑکیاں آتی رہتی۔ اس کے پاس پورا ایک فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی ہاسٹل کی وارڈن کھڑی تھی۔ مناحل کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ سب ٹھیک تو ہے میڈم؟ اس نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں سوال کیا۔ میرے ساتھ چلو، تمہیں تمہارا کزن لینے کے لیے آیا ہے۔ اپنی ضروری چیزیں اٹھا کر جلدی سے آ جاؤ۔ میں یہیں پر ہی کھڑی ہوں، تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے نگاہیں چرا کر سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ ششو پنج میں مبتلا تھی۔ رات کے اس پہر حویلی کی کسی بھی عورت کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ وہ ہاسٹل میں تھی، مگر اس کے باوجود اس پر بھی حویلی کے سارے قوانین لاگو تھے۔ مجھے بابا سے پہلے اس بارے میں پوچھنا چاہیے۔ اس نے جلدی سے بابا جان کو کال ملائی۔ فون اٹھا لیا گیا، لیکن دوسری طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ بابا، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ چودھری وہاب مجھے لینے کے لیے آیا ہے بابا، سب ٹھیک تو ہے؟ تم اس کے ساتھ حویلی آ جاؤ، میں تمہیں ساری تفصیل دے دوں گا۔ دو ٹوک انداز میں اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے کال کاٹ دی تھی۔ مناحل کے دل کو ایک دھچکا سا لگا۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس کے بابا نے اسے اس لہجے میں بات نہیں کی۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ اب اپنی حرکتوں پر غور کرنے لگی۔ کیا حویلی والوں کو پتہ چل گیا کہ میں سردار کو پسند کرتی ہوں؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو کبھی سردار سے اپنی پسند کا اظہار بھی نہیں کیا۔ کہیں سردار نے تو شکایت نہیں لگا دی؟ ہزاروں طرح کے وسوسے تھے جو اس کو پریشان کر رہے تھے۔ کالی چادر میں اپنا چہرہ چھپا وہ چودھری وہاب کی گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ وہاب اس کے چچا جان کا بیٹا تھا۔ دونوں کی آپس میں بہت اچھی بنتی تھی۔ گپ شپ ہونے کے ساتھ ساتھ ان دونوں میں ہنسی مذاق بھی بہت زیادہ تھا۔ کیا ہوا ہے؟ رات کے اس پہر یوں اچانک؟ وہاب نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ حویلی کی سب سے لاڈلی بیٹی جو ہر کسی پر ہی حکم چلاتی اور ذرا سی بات پر فوراً ہی دادی کے پاس شکایت لگانے کے لیے چلی جاتی تھی، اس پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑے گی کسی نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ چودھری بلاول سے قتل ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایسے نہیں کر سکتا۔ تم جانتے ہو، بلکہ سب حویلی والے جانتے ہیں کہ وہ ان معاملات میں کس قدر معصوم انسان ہے۔ ہاں، ہم جانتے ہیں یہ قتل اس نے نہیں کیا، اس پر الزام لگایا گیا ہے، لیکن اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے نہ تو ہمارے پاس ثبوت ہے اور نہ ہی ہمارے پاس گواہ ہے۔ یہ قتل کس کا تھا؟ سردار تیمور خان کے بھائی کا۔
اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا وہ میری جان کے دشمن بنے ہوئے؟ وہ حویلی کے ہر ایک فرد کی جان کے دشمن بنے ہوئے۔ تم جانتی ہو کہ سردار تیمور خان کے لیے ان کا بھائی کتنی اہمیت رکھتا تھا۔ انہوں نے خود اس کی پرورش کی تھی، اس کو پروان چڑھایا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کئی دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہا تھا۔ مناہل کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ خون بہا میں قتل کے بدلے قتل مانگ رہے ہیں، لیکن تمہارے بابا اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتے، بلکہ دادی جان کا حکم ہے، اسی لیے انہوں نے بلاول کو حویلی سے بھگا دیا۔ تمہارے باقی بھائی بھی مفرور ہو گئے، کیونکہ سردار حویلی والوں کا پتہ نہیں ہے۔ وہ تم مجھے حویلی لے کر کیوں جا رہے ہو؟ بابا مجھے یہاں سے کیوں نہیں بھیج رہے؟ اس نے بے چینی سے سوال کیا۔ کیا میری جان کو خطرہ نہیں ہے؟ یہ تو تمہیں حویلی میں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ فی الحال میں تمہاری کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ میں خود بھی بہت پریشان ہوں۔ اس نے اپنی زبان بند کر لی، اپنے ہونٹ سی لیے۔ وہاب اپنے ہونٹوں سے ایک حرف نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ پورا راستہ وہ اس سے سوال کرتی رہی تھی۔ اس نے بلاول کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا بھی تھا۔ جس چیز سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، آخر وہی سب کچھ ہو گیا تھا۔ حویلی میں جاتے ہی اس پر ایک بڑا بم گرا دیا گیا تھا کہ ہم خون بہا میں اپنے بیٹے کی زندگی قربان نہیں کر سکتے، اس لیے ہم خون بہا میں ان کو ونی دیں گے۔ اور وہ ونی کون ہوگی؟ تم۔ بابا جان نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں پر ٹوٹے ہوئے ارمانوں کی کرچیاں تھی۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو سردار تیمور خان کی پسندیدہ عورت بننا چاہتی تھی۔ وہ تو اس کی نظروں میں اپنے لیے محبت کے دیے جلتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، مگر قسمت کی ستم ظریفی کہ وہ سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ سردار تیمور اس سے ساری زندگی نفرت کرنے والا تھا، اور یہ بات وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وہ اپنے بابا کے قدموں میں گر گئی۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ بابا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں تو آپ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ آپ تو کہتے تھے کہ آپ مجھ سے بھائیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا وقت آ جاتا جس میں بھائیوں یا مجھ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا تو آپ میرا انتخاب کریں گے؟ بابا جان، وہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ حویلی کی عورتیں بہت بری ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہم چودھرائن سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ بابا، میں وہاں نہیں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، ٹوٹ جاؤں گی، میں بکھر جاؤں گی۔ بابا جان پلیز مجھے خود میں چھپا لیں۔ انہوں نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اپنی جان سے پیاری لاڈلی جوان بیٹی کو اپنے ہاتھوں دشمنوں کے حوالے کرنا کس قدر تکلیف دہ عمل تھا، یہ کوئی چودھری صاحب سے پوچھتا۔ سردار میرے سب بچوں کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ اگر تم پاتال میں جا کر بھی چھپ جاتی ہو تو وہ تمہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ بابا جان، آپ مجھے لندن بھیج دیں۔ اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی کل جرگے میں فائنل فیصلہ ہوگا۔ مجھے وہاب نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس سے پہلے میں یہاں سے بھاگ جاتی ہوں، وہ پرجوش انداز میں بولی۔ چودھری صاحب ایک نظر اپنے بڑے بھائی پر ڈالی، جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حامی بھری تھی۔ وہ حویلی کی لاڈلی بیٹی کو رلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے وہاب، تم ایسا کرو، ابھی اس کو شہر لے جاؤ۔ ٹھیک ہے چچا جان۔ وہ یہ کہہ کر سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے آن لائن ٹکٹ بھی بک کروا لیے۔ اس کی صبح 5 بجے کی فلائٹ تھی۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوگا اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ خوشی کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ محبت اپنی جگہ پر تھی، مگر وہ کسی کے انتقام کی نظر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ابھی وہ لوگ گاؤں کی حدود سے باہر نکلے ہی تھے کہ ایک کالے رنگ کی پراڈو ان کے سامنے آ کر رکی۔ اس گاڑی کو تو وہ آنکھیں بند کر کے پہچان سکتی تھی۔ یہ تو اسی دشمن جان کی تھی جس کی مٹھی میں اس کی جان تھی۔ وہ اپنی گاڑی سے نیچے اترا اور مضبوط قدم اٹھاتا ہوا ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہاب کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہونٹ بینچ کر رہ گیا تھا۔ ہٹو میرے راستے سے، میں اپنی بہن کو لے کر شہر جا رہا ہوں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہاب کے کہنے پر اس نے جلدی سے چہرہ چھپا لیا، مگر آنکھیں وہ کیسے چھپاتی جس کو دیکھ کر سردار تیمور خان اسے پہچان گیا تھا۔ ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو میرے حوالے کرو اور خود جہاں جانا ہے وہاں دفع ہو جاؤ۔
مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کے بارے میں اس طرح کی فضول بات کرنے کی؟ سردار نے اس کا گریبان پکڑا اور اس کو ایک جھٹکے سے باہر نکال کر زمین پر پھینکا۔ تم اور تمہارا چچا میرے ساتھ چالاکی نہیں کر سکتے۔ میں تم سب بگوڑوں کی رگ رگ کو جانتا ہوں۔ پہلے تم ڈرپوکوں کی طرح اپنے بیٹوں کو یہاں سے بھگایا اور اب اپنی بیٹی کو فرار کرنے کے چکر میں ہو۔ یہ میں کبھی بھی ممکن نہیں ہونے دوں گا۔ جب تک وہ ذلیل انسان میرے ہتھے نہیں لگ جاتا تب تک اسی لڑکی کے ذریعے ہی میں اپنا انتقام پورا کروں گا۔ سردار تیمور نے اس کی بازو پکڑ کر اس کو باہر نکالا۔ اس کے ہاتھوں میں کئی چوڑیاں ٹوٹ گئی تھی، کانچ اس کی بازو میں چبھے، ایک سسکی اس کے ہونٹوں سے نکلی، مگر وہاں پر پرواہ کسے تھی؟ سامنے تو اس کا دشمن کھڑا تھا۔ وہ جس سے الفت کی امید رکھتی تھی وہ اس وقت اس کے پورے خاندان کا پیاسا بنا ہوا تھا۔ میرے بھائی نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس بات کا فیصلہ تو جرگہ کرے گا۔ وہ ان دونوں کو لے کر اپنے اڈے پر آ گیا تھا۔ اگلے دن چودھری جرگے میں حاضر ہوا۔ ہاں تو چودھری عنایت اللہ، کہاں پر ہے تمہاری بیٹی؟ میں نہیں جانتا، وہ صاف مکر گئے تھے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آخری بار اپنی بیٹی سے میری بات 3 دن پہلے ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس کا نمبر بھی بزی جا رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ مزید کسی قسم کا کوئی جھوٹ بولتے۔ سردار تیمور ان کی بیٹی کا بازو پکڑتا ہوا جرگے میں حاضر ہوا تھا۔ اس نے ابھی بھی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے سردار کے حکم پر کیا تھا، چونکہ وہ اس کی عورت بننے والی تھی، اور سردار ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کی عورت پر غیر مردوں کی نظر پڑے۔ گہری خاموشی پھیل گئی تھی۔ چودھری عنایت اللہ شرمندہ ہو گیا۔ اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا، اور پھر سب لوگوں کے سامنے اس لڑکی کا نکاح سردار تیمور خان سے پڑھایا گیا۔ وہیں پر ہی سردار تیمور نے چودھری کو یہ بات کلیئر کر دی کہ تمہارا اب اپنی بیٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تم نے اس سے ملنے کی کوشش کی تو اس کا خمیازہ تمہاری بیٹی کو بھگتنا ہوگا۔ جب تک تم اپنا بیٹا میرے حوالے نہیں کر دیتے تب تک یہ میری دسترس میں ہی رہے گی، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا وہ تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوگا۔ سردار تیمور خان کسی سے خوف نہیں کھاتا تھا، جو بات کرتا تھا ڈنکے کی چوٹ پر کرتا تھا۔ یہ سب سن کر مناہل خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ حویلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی۔ سردار تیمور خان گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ اس نے اس لڑکی پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کی ایک دیوار کھڑی تھی۔ سردار تیمور خان نے اس کے بازو پکڑے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندر لے گیا۔ لاؤنج کے فرش پر اس کو دھکا دے دیا تھا۔ اس وقت ہی ایک ملازمہ بھاگتی اس کے پاس آئی۔ حویلی کی عورتوں کو بھی خبر کر دی گئی تھی۔ آمنہ بیگم کی طبیعت خراب تھی۔ وہ اپنے کمرے میں نیند کی گولیاں لے کر آرام کر رہی تھی۔ دراصل آمنہ بیگم ہی اس کی ساس تھی۔ سردار تیمور خان کے بھائی کا نکاح جس لڑکی سے ہوا تھا اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ شنزی ٹوٹ چکی تھی۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر شمسہ بیگم کا دل بھی خون کے آنسو ہوتا۔ جب انہوں نے وہاں پر دشمن کی لڑکی دیکھی تو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھ پائی تھی، اور اس کا منہ دبوچتے ہوئے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، تمہارے ساتھ میں وہ حشر کروں گی کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری روح میرے بارے میں سوچ کر کانپتی رہے گی۔ وہ خود ان کی گرفت سے چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے اس کے بازو پکڑے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے انداز میں اندر لے گئی۔ ملازمہ کو کینچی لانے کا حکم دیا گیا۔ مناہل خوف سے کبھی شمسہ بیگم کو دیکھتی اور کبھی وہاں پر کھڑی ملازماؤں کو دیکھتی۔ سبھی عجیب انداز میں اس کو گھورے جا رہی تھی۔ کسی کی آنکھوں میں اس کے لیے رحم موجود نہیں تھا، جبکہ مناہل کا رو رو کر برا حال تھا۔ مجھے معاف کر دے، اس سے مار سے ہمیشہ ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک کسی نے اس کو ایک تنکا بھی اٹھا کر نہیں مارا، جبکہ شمسہ بیگم نے اس پر مسلسل تھپڑوں کی بارش کی ہوئی تھی۔ کینچی اس کے قریب لے کر گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں بولی، مجھے بتاؤ تمہاری چٹیا کاٹوں یا تمہاری زبان؟ وہ اس کی لمبی چٹیا کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس سے سوال کر رہی تھی۔
چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، پھر وہ مضبوط لہجے میں بولی، میرے بالوں کی چٹیاں کاٹے۔ اگلے ہی لمحے شمسہ بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا، اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور وہ ایک طرف کو زمین پر گر گئی۔ پکی چودرائن معلوم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کرتی، کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ سردار تیمور خان غصے سے اندر داخل ہوا۔ کس کی اجازت سے آپ لوگ اس لڑکی کے پاس آئے ہیں؟ کس کی اجازت سے آپ لوگوں نے اس کو ہاتھ لگایا؟ یہ ہمارے دشمنوں کی بیٹی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں سردار صاحب کہ اس کا حسن دیکھ کر آپ پگھل گئے؟ میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں، یہ میری دسترس میں ہے، میرے نکاح میں لائی گئی ہے، میں اس پر پورا حق رکھتا ہوں، میرے علاوہ کسی کو بھی اس پہ حق نہیں ہے۔ وہ اس کے قریب آئے، اسے جو بدلہ لینا ہے وہ میں نے خود ہی لینا ہے۔ اس کو تیار کرو، دلہن کا لباس پہناؤ اور اس کو میرے کمرے میں بھیجو۔ ملازمہ کو حکم دے کر وہ اپنی سوتیلی ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ آمنہ بیگم بھی جاگ گئی تھی، مگر سر میں درد ہونے کی وجہ سے ابھی بھی آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ باہر سے آوازیں تو سنائی دے رہی تھی، مگر ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ باہر جا پاتے۔ تم اس عورت کو لے کر آ گئے ہو؟ بیٹے کو دیکھتی انہوں نے سوال کیا تو اس نے نگاہیں چرا لی۔ اس عورت کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، وہ معصوم بچی ہے، تم اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ وہ میری دشمنوں کی لڑکی ہے، جب بھی اس کو دیکھتا ہوں تو میرے بھائی کا معصوم چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگتا ہے، وہ میرے انتقام کا نشانہ بن کر رہے گی۔ یہ کہتا وہ ان کو اندر تک لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ سردار تیمور خان بالکل اپنے باپ جیسا تھا، اصولوں کا پابند، مگر وہ اپنے باپ کی طرح ظالم تو بالکل بھی نہیں تھا۔ پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا تھا؟ سوچو، اگر تمہاری بہن، میری کوئی بہنیں نہیں، اگر وہ ہوتی تو میں اپنے بھائی کو جان سے مروا دیتا، مگر کبھی بھی اپنی بہن دشمنوں کے حوالے نہ کرتا۔ وہ لوگ کم ظرف ہیں، جب انہیں یہ اپنی بیٹی کی پرواہ نہیں تو میں کیوں ان کی بیٹی کی پرواہ کروں؟ سردار تیمور خان کے باپ کا کچھ سال پہلے انتقال ہوا تھا۔ ماں بھی بچپن میں اس دنیا سے چل بسی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد اس کے بابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں بہت نرم دل تھی، لیکن سردار تیمور کبھی بھی ان کے قریب نہیں ہو پایا تھا، جبکہ شہروز آمنہ بیگم کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات آ کر انہی سے شیئر کرتا۔ وہ حویلی کا لاڈلا بچہ تھا، اس کی وجہ سے حویلی میں رونق رہتی۔ جب سے وہ اس دنیا سے گیا تھا تب سے حویلی بھی ویران ہو گئی تھی، اور جب یہ ویرانی سردار تیمور خان کو کاٹتی تھی تو اس کے وجود کے اندر وحشت بھر جاتی۔ شہروز کی چودھری بلاول کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی، اور یہ دوستی بلاول کے تایا جان کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے بلاول کو اور پھر اس کے بڑے بھائی کو راستے سے ہٹا کر اپنے بیٹے شمریز خان کو سردار بنائے۔ وہ باپ بیٹا دونوں ہی بہت ظالم تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں سردار تیمور نرم مزاج اور نرم طبیعت کا مالک تھا۔ کبھی بھی اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا تھا، ہمیشہ ہی غریبوں کی مدد کرتا، ان کے کام آتا، اور ابھی بہت جلد وہ آنے والے الیکشن میں بھی کھڑا ہونے والا تھا۔ گاؤں کی پوری سپورٹ اس کے پاس تھی، اور یہ چیز اس کے تایا جان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جو عزت سردار تیمور کو مل رہی ہے وہ ان کے حصے میں آئے، اسی وجہ سے وہ اس طرح کے اچھیت کنڈے استعمال کر رہے تھے۔ رات کے وقت جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ دلہن کے لباس میں موجود بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا پورا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا اس کے پاس آ کر بیڈ پر گرا۔ خوبصورت بہت ہے تو لیکن دل لگانے کے قابل نہیں۔ یہ سن کر اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ ایک جھٹکے سے سردار تیمور نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کا سہما ہوا چہرہ سردار کی نظروں کے سامنے تھا۔ تمہیں کیا لگا میں یہاں پر تمہیں اپنی بیوی بنا کر لایا ہوں؟ یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تمہاری حیثیت صرف اور صرف میری ضرورت پوری کرنے والی ایک شے کی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا، اور وہ اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ محسوس کرتے ہوئے جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کی قربت میں مدہوش ہو رہی ہوتی، لیکن اب اس کا دل کہہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آج سے پہلے اسے اس قدر شرمندگی کا سامنا کبھی بھی نہیں کرنا پڑا۔ وہ انسان نفرت بھرے جملے اس کے کانوں میں
سرگوشی نما انداز میں کہتا اور پھر اس کے وجود پر اپنا حق ثابت کرتا۔ جب مناحل نے سردار کی انگلیوں کی سرسراہٹ اپنی کمر پر محسوس کی تو وہ ہلکا سا کسمس آئی، مگر اس شیر کی گرفت سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، ایسا مت کرے، میں کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کی قابل نہیں رہوں گی۔ وہ اس کے سامنے رو رہی تھی، سسک رہی تھی، مگر سردار کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ تو اس وقت اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ دوستوں کے کہنے پر آج اس نے کچھ زیادہ ہی پی لی تھی۔ اس کی چولی اس کے وجود سے الگ کرنے کے بعد وہ اس کی گردن پر جھک گیا اور وہاں پر اپنی وحشت کے نشانات چھوڑنے لگا۔ اس کے بعد وہ ہلکا سا نیچے کی طرف آیا تو وہ سسکنے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ سردار کے سینے پر رکھا، جسے سردار نے مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنسا کر تکیے کے ساتھ لگا لی۔ مناحل مکمل طور پر سردار کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ اپنی گردن دائیں بائیں بری طرح سے مار رہی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ آمنہ بیگم کا کمرہ ان کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ وہ پریشانی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنے بیٹے کو کیسے روکے جو ایک معصوم کے ساتھ غلط کر رہا تھا۔ ان کے بیٹے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس وقت ان کے کمرے میں جا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ ایک طرف سے یہ میاں بیوی کے معاملات میں دخل اندازی ہو جاتی۔ سردار جی پلیز، وہ تکلیف سے چور لہجے میں بولی۔ سردار نے اگلی ہی لمحے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا اور قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پینے لگا تھا۔ جب اس سے الگ ہوا تو اسے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ سردار کے ہونٹوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں بہت شوق تھا نا میرے بستر تک آنے کا، دیکھو آج میں نے تمہارا یہ شوق پورا کر دیا۔ یہ جو جملہ اس کی روح کو اندر تک چھلنی کر گیا تھا۔ یا میرے اللہ، مجھے اس آزمائش سے باہر نکال دے، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے مدد طلب کر رہی تھی اور پھر جیسے جیسے رات سرکتی گئی ویسے ویسے وہ اسے اپنے اندر سم کرتا گیا۔ وہ اس کے پورے وجود کو چوم چکا تھا اور ایک بار پھر سے اس کی چیخوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، مگر سردار کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اس کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی۔ رات کے مناظر اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس نے بے ساختہ اپنے ذہن کو جھٹکا اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب باہر آیا تو وہ بھی اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی تھی۔ تم ڈھیٹ تو بہت زیادہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ اپنا سامان پیک کر لو، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ جو کہا ہے وہ کرو، خود ہی تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ نفرت سے اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ آمنہ بیگم نے اسے راستے میں ہی روکا اور اس پر غصہ کرنے لگی۔ اماں جان، یہ میرا اور میری بیوی کا ذاتی معاملہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ وہ مری نہیں ہے، زندہ ہے، جا کر دیکھ سکتی ہیں آپ۔ اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے بس اپنا حق وصول کیا۔ اب اپنا حق وصول کرنے کے لیے بھی مجھے آپ سب لوگوں سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ وہ انتہائی بدتمیزی سے گویا ہوا تھا۔ آمنہ بیگم کا چہرہ شرمندگی کے مارے لال ہو گیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ جب اس لڑکی کے کمرے میں آئی، وہ صوفے پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ آمنہ خان کو دیکھ کر وہ سہم گئی۔ اس کو لگا تھا کہ وہ بھی شمسہ بیگم کی طرح اس کو ماریں گی، مگر جب انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آمنہ بیگم پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی اور اس کو تسلی دے رہی تھی۔ فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا بیٹا دل کا برا نہیں ہے، وہ اس وقت غصے میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کے اندر وحشت بھری ہوئی ہے۔ یہ سن کر وہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس کے پاس بیٹھی اسے سمجھاتی رہی، اسے تسلیاں دیتی رہی کہ سردار تیمور بھی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اگر آپ لوگوں کی آپس کی محبت ختم ہو گئی ہو تو اس لڑکی کو بولیں جلدی سے فریش ہو کر آئے، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ 15 منٹ سے زیادہ وقت لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گئی۔ آمنہ بیگم نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی، یعنی اس معاملے میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب تو ویسے بھی سردار تیمور اسے اپنے ساتھ لے کر شہر کی حویلی میں جا رہا تھا۔
جہاں تک آمنہ صاحبہ کی رسائی ممکن ہی نہیں تھی۔ اب جو کچھ کرنا تھا مناحل نے خود ہی کرنا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے ساتھ شہر والی حویلی میں پہنچی، سردار تیمور نے اسے پوری حویلی کی صفائی کروائی۔ اس کی کمر میں شدید درد ہوا۔ گھر میں اس نے کبھی بھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا، اور یہاں پر وہ ایک نوکرانے کی طرح صفائیاں کر رہی تھی۔ آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ سردار جی، وہ حویلی سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اس کی خوبصورت آواز کانوں میں پڑی۔ میں بہت تھک گئی ہوں۔ سردار کے دل کو کچھ ہوا تھا، مگر اس نے اپنے آپ پر قابو رکھا اور پلٹے بغیر ہی ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ لیکن جاتے ہوئے اس نے ملازمہ کو ہدایت کی تھی، بی بی صاحبہ کو کمرے میں لے کر جاؤ، ان کو میڈیسن دو اور اب ان سے کوئی بھی کام مت کروانا۔ ملازمہ نے ایسا ہی کیا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ نہیں، اگر سردار کو پتہ چل گیا تو وہ بہت زیادہ غصہ کریں گے، مگر اس کی طبیعت اس قدر خراب تھی کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ ملازمہ نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کو کمرے میں جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو ملازمہ نے اسے کھانا اور میڈیسن دی تھی۔ صبح تک وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی۔ اس کو اندازہ تھا کہ ملازمہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کو سردار نے ہی حکم دیا ہوگا، تو کیا سردار کے دل میں اس کے لیے رحم موجود تھا؟ یہ سوچ کر ہی اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ لیکن اگلے دن جب سردار نے اسے دوبارہ سب لوگوں کے سامنے ذلیل کیا اور اس کو اس کی اوقات دکھائی تو وہ ایک بار پھر سے ٹوٹ کر بکھر سی گئی۔ اس کے پاس صبر کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس رات بھی جب وہ کمرے پہ آیا تو وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ اس دن اسے شہروز کی یاد بھی ستا رہی تھی۔ جب دشمن کی بیٹی کو اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا دیکھا تو اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ ایک جھٹکے سے اس کی بازو پکڑ کر اس کو زور سے زمین پر پھینکا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بستر پر لیٹنے کی؟ تم یہاں پر اسی وقت ہی آؤ گی جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ تم نے اس بستر کی چادر کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ وہ اس کا منہ دبوچ کر سختی سے کہہ رہا تھا، پلیز مجھ پر اتنا ظلم مت کریں کہ آپ کو بعد میں معافی مانگتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو۔ ظلم نہیں کر رہا ہوں، جو ظلم مجھ پر ہوا ہے اس کا بدلہ لے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے نفرت سے اس کا چہرہ ایک طرف جھٹکا۔ وہ درد سے کراہ کر رہ گئی تھی۔ اب اس کے قریب نہیں جاتا، اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ وہ بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ جب بھی سردار تیمور خان اس کے پاس آئے اپنے دل میں مناحل کے لیے چاہت لے آئے، نہ کہ انتقام لے کر۔ لیکن ایک رات جب سردار تیمور خان کا دماغ گھوم گیا، پھر سے اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو تکلیف پہنچائی۔ ایسا نہیں تھا، وہ اسے سچ میں ہی نفرت کرتا، حقیقت میں تو وہ اسے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ جب اس نے پہلی بار گاؤں میں مناحل کو اپنی جانب دیکھتا ہوا پایا تو وہ اس کی آنکھوں میں کھو سا گیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر حسین عورت کبھی نہیں دیکھی، لیکن جب اس کو پتا چلا کہ وہ دشمنوں کی عورت ہے تو وہ اسے دور دور رہنے لگا۔ جانتا تھا کہ اگر وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں تو ان دونوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور وہ اس لڑکی کو اپنی وجہ سے بدنام ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہی تو وجہ تھی، پسند کرنے کے باوجود وہ اسے کھینچا کھینچا رہتا۔ ابھی بھی جب اس کے اندر وحشت بھر جاتا، وہ شروع میں تو اس کو تکلیف پہنچاتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی قربت میں کھوتا چلا جاتا تھا۔ اس کو بہت ہی احتیاط سے خود میں سموتا۔ وہ دھوپ چھاؤں جیسی شخصیت کا مالک تھا۔ اس رات اس کی شدتوں کی وجہ سے مناحل کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ ہسپتال میں اس کا کافی گھنٹوں تک علاج ہوتا رہا۔ جب وہ ٹھیک ہوئی تو وہ اسے واپس حویلی میں لے کر آ گیا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اس کی ذات سے انجان ہو گیا۔ مناحل نے بھی خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب اس کو اپنے دل میں خرچ کر نکال دے گی۔ اب وہ بالکل خاموش تھی، بلا وجہ اس سے بات نہیں کرتی، اور اگر وہ کوئی سوال کرتا تو وہ بہت ہی مختصر انداز میں جواب دیتی۔ چپ تو وہ پہلے بھی تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بیزاریت ظاہر ہوتی، جیسے اسے کسی چیز سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جس کا مناحل نے شدت سے انتظار کیا تھا۔ سردار تیمور خان کا سب سے خاص آدمی اس کے پاس آیا تھا۔ اسے ایک آدمی ملا جس نے شہروز کے حق میں گواہی دی تھی۔ اس نے انہیں بتایا تھا کہ شہروز نے آپ کے بھائی کو جان سے نہیں مارا، بلکہ آپ کے اپنے کزن نے آپ کے بھائی کو جان سے مارا ہے۔ اس کے پاس وہ ویڈیو بھی موجود تھی جو اس نے اس وقت موقع پر بنائی، لیکن وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔
उसी वजह से वहाँ से फरार हो गया। बाद में जब उसे पता चला कि चौधरियों और खानों की आपस में एक बड़ी जंग छिड़ गई है जिसका निशाना चौधरी खानदान की बेटी बनी है, तो वो वापस आ गया। सरदार तैमूर खान का बस नहीं चल रहा था कि वो उस शख्स को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दे जिसके खौफ की वजह से वो एक मासूम लड़की पर ज्यादती करता रहा। मिनाहल उसकी आंखों में आंखें डालकर हवेली से सर उठाकर बाहर निकली। उसकी सजा खत्म हो चुकी थी। अपनी हवेली वापस आकर अपने बाबा के गले लगकर वो फूट फूट कर रोने लगी। सरदार तैमूर बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। अपने चचा को उसने पुलिस के हवाले कर दिया। उनको सजाए मौत हुई थी। उसके कज़न को भी उम्र भर की कैद की सजा हुई। और फिर पूरे गांव ने ये देखा था कि सरदार तैमूर खान रोज चौधरियों की हवेली जाता, इस आस में कि वो औरत उसको माफ कर दे। वो उस लड़की के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। वो उसके कदमों में गिरकर उससे माफी मांगने के लिए तैयार था। चौधरियों से उसने माफी मांग ली थी। इनायतुल्लाह जानता था कि सरदार तैमूर खान सच्चा है, मगर उसने साफ साफ कह दिया था, जो फैसला मेरी बेटी करेगी मुझे वो मंजूर होगा। मिनाहल ना तो हाँ में जवाब दे रही थी और ना ही इनकार कर रही थी। वो उसकी शक्ल देखने से भी इनकारी थी। सरदार जानता था कि उसने मिनाहल के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, मगर वो चाहता था कि वो लड़की उसको माफ कर दे। वो उसके साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहता था। उसको बताना चाहता था कि वो उसे कितनी मोहब्बत करता है, मगर इस इंतकाम की आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मिनाहल की तबीयत एक दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब वो डॉक्टर के पास गई तो उसे पता चला वो उम्मीद से है, और यही वो वक्त था जब उसका दिल नरम पड़ा। वो चाहती थी कि उसके बच्चे की तरबियत अपने बाप के साए में हो। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में आने वाले उस बच्चे के लिए उसने सरदार तैमूर खान को माफ़ कर दिया। उसके साथ हवेली आ चुकी थी। सरदार उसको अपनी पलकों पर बिठा कर रखता, बेतहाशा मोहब्बत देता जिसकी मिनाहल ने हमेशा से चाहत की थी। उसे लगा कि उसका दिल पत्थर का रहेगा, लेकिन सरदार की मोहब्बत के सामने आखिरकार वो भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। अगर ज्यादती उसके साथ हुई थी तो जुल्म सरदार के साथ भी हुआ था, और ये सब कुछ एक गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ। अब जब उसे उसका पसंदीदा शख्स मिल गया तो उसने उसे माफ़ करने का फैसला किया। अपने आप को अपनी रज़ा से उसने तैमूर को सौंप दिया। उसने भी दिल ही दिल में वादा किया था कि वो दोबारा कभी मिनाहल की आंखों में आंसू नहीं आने देगा। उस रात सरदार किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी गोद में सर रखा रोया था। उससे अपने किए की माफ़ी मांगी। उसने मिनाहल को बताया कि वो उसे किस हद तक मोहब्बत करता था, लेकिन इंतकाम की आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं वादा करता हूँ दोबारा कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा, कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक मज़ेदार सी कहानी के साथ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।